پچھلے ہفتے میں مطلب وہ گفتگو جو تھی مطلب اسی پہ ہم گفتگو کر رہے تھے مطلب کہ حقیقت جو ہے مطلب اس کا جو مطلب علم جو ہے اگر ہم اسے فلسفے کے ساتھ مربوط اور مشروط کرتے ہیں تو حقیقت کا علم جو ہے مطلب یعنی جو روشنی آپ کے پاس ہے مطلب ایک حقیقی روشنی، اس کا مطلب ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر مغربی فلسفہ یا مغربی تہذیب ہے یا اس کے ادارے ہیں یا اس کا جو ڈھانچہ اور سانچہ ہے تو وہ اس وقت تک اس کا ادراک اور اہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر کا ادراک اور اہم جو ہے حاصل نہ ہو اس عالمانہ سطح پر جو کہ وہاں کی ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مطلب دین جو ایک حقیقت ہے اور وہی جو ایک روشنی ہے وہ مکمل روشنی نہیں ہے، وہ اس وقت اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اس کفر کا بھی مطلب علم حاصل کریں تو اس کے نتیجے میں وحی کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے، ورنہ کفر کے علم کے بغیر وحی کی روشنی خود ذاتی ہی جو ہے کفر کی حقیقت آشکار کرنے تک آ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو علم جو ہوتی ہے نا، علم کی جو بحث ہوتی ہے، ایپسٹیمولوجیکل بحث ہوتی ہے، یا جو آپ کے ایریاز ہوتے ہیں ریالٹی کے یا ریالٹی کنسرن ڈسکورس جو ہوتی ہے وہ بھی ایک میٹافزیکل ڈسکورس ہوتی ہے، میٹافزیکل ایشو ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان یعنی کہ علمیت اور یعنی کہ ڈسکورس کنسرننگ ایپسٹمالوجی اور ڈسکورس کنسرننگ ریالٹی، ان دونوں کے درمیان ایک بہت امپورٹنٹ مسنگ لنک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، اور وہ مسنگ لنک ایکزیالوجی ہے۔ کہ آپ حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک ایپسٹمالوجی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ حقیقت کو مانتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک میٹافزکس کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل میدان ہوگا وہ جو عام آدمی کی زندگی کا ہے، فلسفیوں کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کی بات، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قدر کیا کرے گا، کس چیز کو قدر دے گا، قدر کا تعین کیسے ہوگا، قدر کس بنیاد پہ کرے گا، کیا ہر علم کی برابر کی قدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یعنی کہ آپ نے ایک چیز کو حقیقت بھی مان لیا اور آپ نے ایک چیز کو علم بھی مان لیا تو واٹ، لیکن قدر نہیں ہے، آپ اس کو قدر نہیں کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کسی اور چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ حقیقت جسے آپ حقیقت کہتے ہو اور وہ علمیت جسے آپ علمیت کہتے ہو، اس کی کیا ریلیونس ہے جب آپ اس کو قدر ہی نہیں کرتے؟ قدر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کا نظام زندگی حقیقت مانتا ہے نا، خدا کو حقیقت مانتا ہے اور وہی کو ایک علمی ذریعے کے طور پہ ہی مانتا ہے، لیکن اقدار کی ترتیب میں یہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ دونوں چیزیں کرتے ہیں، کوئی رول پلے کسی چیز اقدار کیا جو تانا بانا بن رہا جا رہا ہے، جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، رچا بسا ہوتا ہے، اس میں کوئی رول پلے کرتا ہے؟ یہ اگر رول پلے کرتا ہی نہیں تو حقیقت ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ قدر تو آپ کسی اور چیز کو کرتے ہو، تو سوال یہ کہ قدر کہاں سے آتی ہے، کون لاتا ہے قدر؟ اگر آپ نے قدر کی بحث کو علم سے اور مابعد طبیعت سے کاٹ دیا، ایپسٹمالوجی اور میٹافزکس سے ایکزیالوجی کو کاٹ دیا، تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ حقیقت ہے، حقیقت کو تو ہم حقیقت مانتے ہیں۔ اچھا بھائی، حقیقت کو حقیقت مانتے ہو تو کیا ہر حقیقت کو ایک ہی قدر دیتے ہو، ایک ہی قدر پہ رکھتے ہو؟ کیا چیز زیادہ قابل قدر ہوتی ہے؟ کیا ہر چیز جس کا علم تم رکھ لیتے ہو یا علم حاصل ہو جاتا ہے وہ تمہارے قدر بھی رکھتا ہے تمہاری زندگی میں؟
اور اقدار کی ترتیب کیا لامحالہ آپ کی علمیت اور لامحالہ آپ کے تصور حقیقت سے ہی نکل رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقت کسی اور چیز کو مانتے ہو, علمیت کوئی اور چیز ہو, اور اقدار کی ترتیب کہیں اور سے آ رہی ہو, اور آپ اپنے جو بھی ذہنی صلاحیت ہے اس کی بنیاد پہ کوئی علم ریکنسیلیشن بنا لے, کوئی بھی بک بک کر دو, کچھ بھی. یہ ہے حقیقت, یہی ہے حقیقت. تو آج میں بتاؤں گا کہ ان دونوں کو اگر ہم نے ڈیٹیچ کیا تو اس کے نتیجے میں ایسا تھوڑی ہوگا کہ علمیت رہے گی اور مواد الطبیعت انٹیکٹ رہے گی, لیکن اخبار کا ایک ایسا سانچہ ڈھانچہ نکل کر آئے گا جس کے نتیجے میں حقیقت کے ہونے ماننے کے باوجود اور اس علمیت کو ماننے کے باوجود دونوں چیزیں ریلیونٹ ہو جائیں گی. اور وہ علمیت, وہ مواد الطبیعت طاقتور ہوگی جو کہ اقدار کی ترتیب سے ہم آہنگ ہیں, اور اس اقدار کی ترتیب سے جو علمیت اور حقیقت کا تصور ہم آہنگ نہیں ہوتا وہ کولیپس کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو لاسٹ کلاس میں ڈسکشن کر رہے تھے اس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بار بار جو لوگ کوشچن کرتے ہیں اس کے اندر ان کا قدر کا جو تصور ہوتا ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے کسی ایپسٹیمولوجیکل کلیم کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنے. انسان جو ہوتا ہے وہ صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو تم نے کسی علمیت سے کنوینس کر لیا تو وہ بس مطمئن ہو گیا, اسے فوراً برتنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک ویلیو کیریئر بھی ہے. ہیومن کانشیسنیس کی ایک بڑی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہوتی ہے, ویلیو کیریئر ہوتا ہے. ویلیوز کو کیری کرتا ہے, اور اگر اس کو ویلیوز اویلیبل نہیں ہو ویلیوز کریٹ کر لیتا ہے. ویلیو دیتا ہے, ویلیو دے سکتا ہے, ویلیوز کو ریپلیس کرتا ہے. تو یہ ویلیوز کا جو میدان ہوتا ہے سب سے بنیادی میدان, اس میں جس کو شکست کر گئی وہ ایپسٹمالوجی کی بنیاد پر بھی تبدیلیاں کر لے گا, مابعد طبیعت کو بھی. اصل میدان جو ہوتا ہے جس میں زندگی گزارتا ہے ایک عام آدمی, فلسفے کی بات نہیں کر رہا, بہت پڑھے لکھے آدمی, عام آدمی اقدار کی ایک ترتیب لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ ڈیٹیچ ہوئی بھی ہے, اپنی مابعد طبیعت سے کٹی ہوئی ہے یا اپنی روایتی علمیت سے کٹی ہوئی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک غیر اقداری زندگی گزارے گا, نہیں, یا لا اقداری زندگی گزارے گا. وہ ایک اقدار اختیار کرے گا. صحیح ہے. اب اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے. صحیح ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا گراؤنڈ ہونا چاہیے ان قسم کی ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے ہمارے پاس, لیکن اگر نہیں ہوا تو ہم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھول جائیں گے جو میں نے ٹیکنیکل ٹرمنالوجی استعمال کی, ابھی بالکل عام زبان سے. مثلا ہم یہ کہیں جمہوریت ایک اچھا نظام ہے. جمہوریت ایک اچھا نظام, سیاسی نظام ہے. جتنے جمہوریت کے چیمپئن ہیں پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں یہ پیسفل ٹرانسفرنس آف پاور کا میکینزم. پیسفل ٹرانسفرنس آف پاور نظام دنیا کا کبھی بھی پیسفل ٹرانسفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, کبھی بھی. ایک نظام کو آپ اکھاڑتے ہیں اس کی بات دوسرا نظام. آپ کو یہ نظام جمہوریت کا نظام اگر کوئی ہے, اول تو ہے ہی نہیں, اگر ہے تو وہ پھر پیسفل طریقے سے نہیں آیا. ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی قتل ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر, ہندو مسلمان سکھ جو بھی لڑنے کے لیے, ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو قتل کر کر پھر مسلط کیا گیا یہ نظام. تو پہلی بات یہ پیسفل ٹرانسفرنس آف پاور نے. بات جو شاہ ظفر کے 4 بیٹے کے گلے کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیے تھے ایسے, یعنی کہ لوسی بادشاہ جو بالکل لڑنے کے قابل نہیں تھا, 80 سال کا تھا, بالکل ختم, لڑنے کے قابل نہیں تھا, اس کو بھی نہیں چھوڑا, اس کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. سب دکھے ہوئے گھر خریدتے ہوئے لڑنے بننے والے ان کا بھی گردن کاٹ کے. پیسفل ٹرانسفرنس آف پاور نہیں ہوتا, لیکن ہم مان لیں چلو. اور اگر پیسفل ہی ہوتا تو پھر وہ ٹرانسفرنس آف پاور ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب نظام چلتا رہے گا, ایک بدماش کی جائے دوسرا بدماش, اس سے کم بدماش, اس سے زیادہ بدماش, افراد آتے رہے چلے جاتے رہے, نظام تو وہی رہے گا.
نظام بدلتا ہی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو اوباما آگے نظام نہیں بدلا, نظام وہی ہے. تو ٹرانسفرنس آف پاور نہیں ہوتا. ٹرانسفرنس آف پاور کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بدلا ہے جگہ آپ اس کے نظام انٹیکٹ رہے گا اور وہی چلے گا. لیکن ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسفرنس آف پاور کا, اس لیے یہ گڈ ہے. اٹس گڈ. ڈیموکریسی از اے گڈ پولیٹیکل سسٹم. پرائیویٹ پراپرٹی اکانومی از اے گڈ اکنامک اسٹرکچر. گڈ, اس میں بھی آپ نے گڈ کیا. Allopathic doctors are good physicians. Allopathic doctors. Allopathic medicine. Allopathic doctors are good physicians as compared to Hakim, homeopath, quacks. Yeah, they are good. Poetry is a good form of art. Poetry زیادہ good form ہے art. Poetry. صحیح ہے. Japanese cars industry is relatively, yeah, Japanese cars are good. Huh? Revealed religions are good religions as compared to naturalistic religions. Revealed religion. اس میں گڈ کو آپ نے استعمال کیا ہے ہر جگہ پر. گڈ یعنی کہ گڈ ان پولیٹیکل سینس, گڈ ان اکنامک سینس, گڈ ان ٹیکنیکل سینس, گڈ ان ایستھیٹک سینس, گڈ ان ریلیجیس سینس. تو اس میں سب میں جو کامنالٹی ہے وہ یہ کہ گڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پلین میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کسی چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں پولیٹیکلی, کسی چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں اکنامیکلی, کسی چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں ٹیکنیکلی, کسی چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں ایستھیٹیکلی, کسی چیز کو آپ ویلیو کر رہے ہیں ریلیجیسلی. تو ان نے کیا گڈ کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا ہے؟ ہم نے گڈ کو ہم نے سب کو ایک ہی معنوں میں استعمال کیا ہے. تو پہلی بات ہے ایک معنوں میں بالکل استعمال کیا. یہ ممکن ہے کہ ایک چیز ٹیکنیکلی گڈ ہو لیکن مورلی گڈ نہ ہو. مورل یعنی کہ مورلی بھی کسی چیز کو ویلیو کرنا, ماں باپ کا احترام کرنا اچھی بات ہوتی ہے, تو مورلی بھی آپ ویلیو کرتے ہیں. ٹیوزڈے کو تو میں مصروف ہوتا ہوں اسی وقت پر. اچھا بھائی, تو آپ ماں باپ کے احترام کرنے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ جو چیز مورلی گڈ ہوگی وہ ایستھیٹیکلی بھی گڈ ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز ایستھیٹیکلی گڈ ہوگی وہ چیز ٹیکنیکلی بھی گڈ ہو؟ مثلاً آپ نے مجھ سے کہا میں کون سی گاڑی چلوں. اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا, سب لوگ کہ آپ جو بھی مشورہ مانگے مشورہ دے دیتے.
कुछ भी मैं मरीख पे जाऊं या नहीं जाऊं उसके बारे में मशवरा है. हालांकि मरीख कहाँ है ये नहीं पता, उसको कुछ ना कुछ मशवरा दें. मरीख पे तो आप जाएं, लेकिन अगर आप उसकी नॉर्थ साइड पे उतरे ना तो मुनाफे कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे. तो मेरे से आपने पूछा गाड़ी क्या क्या कौन सी गाड़ी कौन, तो मैंने आपको मशवरा दिया ये गाड़ी है. मेरी जेब से कौन सा पैसा है, आप उसमें गाड़ी ले ली, गाड़ी लेके अपना चलाना शुरू कर दिया. मुझे लाके दिखाई है, साइन भी करवा लिया, ये वो चला रहे. बारिश भी गाड़ी खड़ी हो गई, मैकेनिक को ले गया, मैकेनिक ने अपनी गाड़ी क्यों खड़ी है, बेकार गाड़ी है, पानी पड़ती बंद हो जाती है. पानी पड़ती बंद हो जाती, खुदा गारत करे वहां को उसने तो कहा था ये गाड़ी मेरे पास आ जाएगा, ये तुमने क्यों दिला दी मुझे. तो भाई मुझे क्या पता, ये मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक था, मुझे तो उसका शेप अच्छा लगता था इसलिए मैंने कह दिया ना खरीदते आप. तो जब आप किसी चीज को गुड कहते हैं, पहली बात इट्स अ साइड टेकिंग पोजिशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अ वैल्यू एक्सपीरियंस. साइड टेकिंग पोजिशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अ वैल्यू एक्सपीरियंस. एक जियोलॉजी में जब आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं तो इसका मतलब होता है आप अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते. आप सोच रहे हो कि मेरा इससे क्या, जब भी आप कोई वैल्यू जजमेंट पास करेंगे लोग उसके साथ आपको एसोसिएट कर देंगे, चाहे आप एसोसिएट होना चाहते हो या नहीं, इररेलेवेंट. आपके वैल्यू जजमेंट की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी. तो वो मुझसे कहेगा कि भाई अगर आपको ये पता नहीं था गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है तो आपने बकबक की क्यों. भाई मैंने तो उसको अच्छा कहा था इसलिए कि मुझे वो शेप खूबसूरत लगा. क्या तुम्हें खूबसूरत लग रहा है, अगर नहीं था चला नहीं होगा उसको करने चलेगा कि गाड़ी तो बड़ी खूबसूरत है. हाँ खूबसूरत तो है, ये बात तो है. चलिए ठीक है, फिर मैं ऐसा कहता हूँ धक्का ला के ले कुछ कर लूंगा इंशाल्लाह. यही कि गधा बांध लूंगा इसके आगे कोई लंबा सा करके पता नहीं चले कि गधे से गाड़ी का कोई ताल्लुक, और लिख भी दूंगा इस गधे का इस गाड़ी से कोई ताल्लुक. क्या करूँ, इंजन बदल दूंगा, बॉडी यही रखूँ. तो एस्थेटिकली तो वो गाड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैकेनिकली या टेक्निकली वो खूबसूरत नहीं है. दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज बेयर करती है वो अपने अंदर ही. यानी कि एक चीज में वो वैल्यूएबल है और एक ही चीज में वो डिसवैल्यूएबल है. एस्थेटिकली वैल्यूएबल है, टेक्निकली डिसवैल्यूएबल. पॉसिबल है ना, तो ये मुमकिन है. ये मुमकिन है कि एक ही गाड़ी टेक्निकली बहुत साउंड हो लेकिन बदसूरत. जैसे रशियन जो गाड़ियां बनाते हैं बड़ी मजबूत होती थी, बहुत मजबूत गाड़ियां बनाते थे, वो पूरी जिंदगी गुजर जाती उस गाड़ी को कुछ नहीं होता. तो वो कहते थे गाड़ी मजबूत हो गई कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, कम्पीट तो करना नहीं होता था उनको मार्केट में. जैसी भी बना दोगे गाड़ी वो तो सब लोग वही चलाएंगे. अमेरिकन वो कम्पीट करना होता था, वो कहते थे गाड़ी खूबसूरत भी होनी चाहिए, गाड़ी ताकतवर भी होनी चाहिए. जैपनीज कहते थे गाड़ी एफिशिएंट होनी चाहिए, ना तो खूबसूरत भी हो, सस्ती भी हो, हल्की भी हो और बार बार खरीदे. तो अमेरिकन गाड़ियां टूटती फूटती हैं, जैपनीज गाड़ियां बिल्कुल कचरे की तरह होती, लेकिन उसने मार्केट पकड़ ली. तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी वैल्यूज अपने अंदर बेयर कर सकता है. मुमकिन है कि वो एस्थेटिकली वैल्यूएबल हो, टेक्निकली भी वैल्यूएबल हो, लेकिन मुमकिन है कि वो एस्थेटिकली वैल्यूएबल हो, टेक्निकली वैल्यूएबल ना हो. आप दोनों वैल्यूज को कर लीजिए, एक को डिसवैल्यू करें, एक को वैल्यू करें और दोनों के साथ आप जिंदगी गुजारें. इसका मतलब ये है कि किसी चीज को जब आप गुड कह रहे होते हैं एक सेंस में गुड कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपनी आम जिंदगी में गुफ्तगू करते हैं तो क्या आप बताते हैं मैं गुड का मतलब अब यहाँ से जो मैं गुफ्तगू करूंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मैं जो गुड इस्तेमाल करूंगा वो इस्तेमाल होगा एस्थेटिकल सेंस में, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 12:03 से लेकर 12:07 तक जो मैं गुड का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा टेक्निकल बुनियादों पर, और 12 सब लोग चले जाएंगे, बता ही रहे होंगे आप. तो ये मुमकिन ही नहीं है आपके लिए कि आप गुफ्तगू की सतह पर ये
पैरामीटर सेट करें कि अब मैं टेक्निकल साइंस पे आ गया हूँ, अब मैं मैकेनिकल साइंस पे आ गया हूँ, अब मैं मॉरल साइंस पे, अब मैं एस्थेटिकल साइंस में आ गया हूँ, अब मैं कॉन्ट्रडिक्टरी साइंस में आ गया हूँ, क्या कैसे करोगे? ये नतीजा ये होता है कि आपका जिस चीज को किस कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू कर रहे हैं पता नहीं चलता। और अगर आपकी जिंदगी में कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वैल्यूज है, यानी कि आप कहते हैं कि मैं जब किसी चीज को पॉलिटिकली वैल्यू करूंगा, इट हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी, और जब मैं किसी चीज को मॉरली वैल्यू करूंगा, इट हैज नथिंग टू डू विद एस्थेटिक्स, और जब मैं किसी चीज को जमालियाती सतह पर वैल्यू करूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद टेक्निकलिटी, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी। तो फिर आपको कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन इंसानों को इस तरह कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते, लिहाजा आप जब भी कुछ बोलेगा वो आपको पकड़ लेगा। अभी तो आपने कहा था कि अच्छा नहीं, मैंने उसको एस्थेटिकली अच्छा कहा, नहीं तो मॉरली आप इसको, मैं मॉरली लानत देखता हूँ, तो आपने, मैं तो ये समझा और मैं तो सारी जिंदगी ये करता रहा, तो आपने कहा था अच्छा। तो उसने इन चीजों को जिनको आपने अलग अलग अपने जहन में रखा हुआ था, उसने उसको रिकंसाइल किया, और आम तौर पर लोग रिकंसाइल कर लेते हैं। आम तौर पर लोग उनको रिकंसाइल करके करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो ये कि जब आपसे कोई मशवरा मांगता है या आप किसी पे वैल्यू जजमेंट पास करते हैं, नंबर 1 आप एक्सप्लिकेट ही नहीं करते कि आप इस चीज से पर वैल्यू जजमेंट मॉरल सेंस में दे रहे हैं, टेक्निकल सेंस में दे रहे हैं, पॉलिटिकल सेंस में दे रहे हैं, एस्थेटिकल सेंस, किस सेंस में दे रहे हैं? आपको अच्छा कह दिया आपने, किस सेंस में अच्छा, किस सेंस में अच्छा कहा भाई आपने, ये तो किसी को नहीं बताया आपने, वो अपना सुन के अपना चला गया। तो पहली बात, आपने जो कहा उसने उसको किस तरह लिया आपको नहीं पता। दूसरी, इससे ज्यादा खौफनाक, जिंदगी में कभी आपने कोशिश नहीं की कि इन डिफरेंट एक्जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को एकेडेमिकली समझने की कोशिश करना। आपने दूसरा काम किया, कभी आपने सोचा ही नहीं कि अक़दार की तरतीब के कितने दायरे थे और इन दायरों का आपस में हम आहंग होना या डिटैच होने के क्या क्या इम्कान होते, कभी आपने एकेडेमिकली देखा ही, फिर भी आपने जजमेंट पास कर दिया। तीसरा, आपने ये भी नहीं देखा कि जब मैं ये वैल्यू जजमेंट पास करूंगा तो उस आदमी के जो रिसीविंग एंड पे बैठा हुआ है उसको क्या इल्म है इन दायरों की बाहम ताल्लुक का, और इस दायरे के अंदर जो तरतीब और तदबीर का मेयार है उसके बारे में, वो भी आपने नहीं देखा। चौथी चीज, क्या आपने ये देखा कि ये जो आप एक्जियोलॉजी की, ये जो वैल्यू जजमेंट आप बात कर रहे हैं, इसका आपकी इल्मियत से और आपकी माबाद तबियत से क्या ताल्लुक है? कभी आपने देखा? ये देखे बगैर आपने वैल्यू जजमेंट भी पास कर दिया, यानी कि आपने उस माबाद तबियाती हकीकत जिसे आप हकीकत मानते हो और इल्मियत जिसे आप इल्मियत, उसके साथ ये हम आहंग है वैल्यू जजमेंट या नहीं, ये भी आपने नहीं देखा। और इसके क्या नताइज पड़ेंगे आपकी मेटाफिजिक्स पर और आपकी एपिस्टेमोलॉजी पर, ये भी आपने नहीं देखा। ये तो एक सतह का हो गया जिसके अंदर। अब दूसरी सतह पे क्या डॉक्टर एक डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर होते हैं सब एक ही वैल्यू के होते हैं, एक वैल्यू के तो, यानी कि मेडिकल साइंस में भी कई तरतीब है, यानी कि जब आप कंपेयर करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन को कंपैरेटिवली होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रेमवर्क के साथ या क्वैकरी के साथ या हिकमत के साथ या किसी और चीज के साथ, तो आप कंपैरेटिवली आप इसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर ज्यादा वैल्यूबल, क्या तमाम डॉक्टर बराबर वैल्यूज के होते हैं? नहीं। इसका मतलब है एक वैल्यू सिस्टम के अंदर भी कई सब वैल्यू स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक वैल्यू स्ट्रक्चर के सब वैल्यू स्ट्रक्चर होते हैं। तो फिर उसमें ये सवाल उठेगा कि विद इन वैल्यू स्ट्रक्चर वैल्यूज की तरतीब का क्या मैटर है? एक तो स्ट्रक्चर ऑफ वन वैल्यू is comparatively analyzed with the structure value of the other, और एक वैल्यू स्ट्रक्चर के सब
سب ویلیو اسٹرکچر کس طرح سے اور کس اصول پہ جاتے جائیں گے. یعنی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ ہیں تو اس کے نتیجے میں زیادہ لوگ بہتر ہو گئے, جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دیر سے ٹھیک ہو. اچھا ڈاکٹر کون سا ہوگا؟ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, جلدی جس پر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کیسے بنے گا لانگ ٹرم افیکٹ؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے اندر اگر تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ تو یہ خطرناک بات ہے. کس ویلیو کرتا ہے ہومیوپیتھک ویلیو اسٹرکچر؟ ہومیوپیتھ کہے گا کہ اگر وہ جلدی ٹھیک ہو گیا اور ہائی پوٹینسی کی بنیاد پر تم نے اس ہائی پوٹینسی دے دی, تم نے ٹھیک ہو گیا, لیکن دوسری بات جب وہ بیمار ہوگا تو ہائی پوٹینسی کام نہیں کرے گی. اور کہتا ہے کہ اگر ہائی پوٹینسی کھانے کے بعد بیماری ایگریویٹ کرتی ہے, بیماری بڑھ جاتی ہے. اب اگر ایک ڈاکٹری دوا کھانے کے بعد تمہاری بیماری بڑھ گئی تو توبہ کر لو, آئندہ بدماش کے بعد کبھی نہیں لگا. لیکن اگر ہومیوپیتھک کو تم جانتے ہو تو ہائی میڈیسن لینے کے بعد بیماری ایگریویٹ کرے گی, اور اگر ایگریویٹ نہیں کرے تو ہائی مین کہتا ہے کیوریبل نہیں ہے وہ ڈیزیز, پھر وہ کیور نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی کیور. اگر تم نے ہائی پوٹینسی کھلا دی اس کو اور ایگریویٹ نہیں کیا بیماری, پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو آگے میں کہتا ہے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دو اور میری کلاڑی سے میرے سر چھیل دو, تب بھی میں پریفر نہیں کروں گا کہ ہائی پوٹینسی کھلاؤں. جو اس کا مانی وہ کہہ رہا ہے میرا سر کلاڑی سے چھیل دو, لیکن میں اس کو ہائی پوٹینسی نہیں کھلاؤں گا اپنے پیشنٹ کو, جو خالق ہے. لیکن ایک آدمی جو کراچی میں سب سے مشہور ہے نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر, وہ ہائی پوٹینسی کھلاتا, 1 CM میں دے دے گا تمہیں, 1,00,000 پاور میں, 3 خوراک صبح دوپہر شام کھاتے ہیں لوگ. اتنا بڑا گھر اتنا بنا لیا بیچ کے, کہتا بڑا دو اچھا دو. تو اس کا دو باتیں میں نے بتائی. نمبر 1, اس کی علمیت سے ہم آہنگ نہیں ہے وہ, لیکن معاشرے میں ویلیوبل ہے. یعنی کہ ہومیوپیتھک کی اپنی ہی علمیت سے وہ طریقہ علاج ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ اس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اس لیے ویلیو کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, وہ کہ وہ اپنی ہی علمیت کی نفی کر وہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویلیوز کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ کب ٹوٹ گیا اپنی ہی علمیت سے آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ تو وہ آدمی جانتا جس میں ہومیوپیتھک میڈیسن بھی پڑھی ہوئی ہو, سب کچھ پڑھا ہوا, اس کو پتہ چلے گا کہ اس آدمی کی ہومیوپیتھ ہونے کی وجہ سے عزت کر رہا ہو, لیکن ہومیوپیتھی کا تو گلا الٹی چھری سے کاٹ رہا ہے, اسی علمیت کا گلا کاٹ رہا ہے, اور اسی بنیاد پر اس کو ویلیو کیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسٹرکچر کے اندر ویلیو کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, لیکن ویلیو حاصل کرنے کا پیمانہ اگر علمیت سے تعلق ہی نہیں رکھتا تو کیا ایسا ہوگا کہ لوگ ویلیو نہیں کریں گے؟ ویلیو پھر بھی کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا نہیں ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کی ایپسٹمالوجی, لیکن اس کے باوجود وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ویلیو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ویلیو کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی, یا لوگ ضروری نہیں سمجھتے, یا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علمیت کے چکر میں پڑے. باہر میں جائے علمیت تک. تو جو امپورٹنٹ چیز جو میں نے بتائی اس کے اندر وہ یہ بتائی کہ نہ صرف کمپیریٹو ویلیو اسٹرکچر ہوتے ہیں بلکہ ہر ویلیو کے سب ویلیو اسٹرکچر ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹروں کے اندر لوگوں کو پتا ہوگا کہ اچھا ڈاکٹر ہے, برا ڈاکٹر ہے. اسی طریقے سے میکینک, اسی طرح شعرا, تمام شاعر کیا برابر اسٹیٹس کے ہوں گے. شعرا کے ایسٹیٹکس کے جو دائرے ہوں گے اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہوں گی, اور ریلیجنز ہوں گے ان کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہوں گی, اور جو ہے ٹیکنیکلٹیز ان کے اندر بھی, اکنامک اسٹرکچر اکنامک اس کے اندر بھی ویلیوز ہوں گی. امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ نے کسی چیز کو ویلیو کیا, نمبر 1 آپ نے ایک ویلیو ججمنٹ پاس کیا, اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کہتے, یہ ارریلیونٹ ہے. ذمہ دار آپ ہی ہیں کیونکہ آپ نے ویلیو ججمنٹ پاس کیا. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ نے کس بنیاد سے اسے ویلیو کیا ہے. میڈیکلی ویلیو کیا ہے, مورلی ویلیو کیا ہے, ریلیجیسلی ویلیو کیا ہے, سوشلی ویلیو کیا ہے, کس بنیاد پر آپ نے اسے ویلیو کیا. چوتھی بات, جس بنیاد پر بھی آپ نے اسے ویلیو کر دیا
اس ویلیو اسٹرکچر کے اندر ویلیوز کی ترتیب کا کیا میکینزم ہے آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو انٹیریئر سے علاج کرانے آتے ہیں ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا علاج ہو جائے، یعنی کہ ایک باؤنڈری کے اندر آنے کا مطلب ہے میرا علاج ہے. لیکن کیا شہر کے اندر رہنے والا یہ سمجھتا ہے؟ شہر کے اندر وہ ہاسپٹل کے اندر ایک ہائرارکی ہوگی نا، کون سے ہاسپٹل میں جا، بلکہ بعض ہاسپٹل میں کہے گا یہ تو مفائی ہے، جذبہ خانہ ہے، یہ سلاٹرنگ ہاؤس ہے، یہ یہاں کہاں چلے گا؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن کس طرح سے فنکشن ہوتے ہیں، ان کی بھی ترقی کا. بہت سارے سرجنس کے پاس آپ کہتے ہیں ایک انٹیریئر سے بندہ آیا، وہ کسی سرجن کے آپریشن تھیٹر میں جاتے ہو خوشی سے پھول اور رہی ہوں، لوگوں کو ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے کہ آپ میں علاج ملا ہوں. اچھا کراچی میں سب لوگ بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے بھائی کون سا سرجن کتنا علاج کرتا ہے، کتنے پیسے لیتا ہے، کیا کرتا ہے، کتنے پیسے بناتا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو کبھی کبھار ایک چیز آپ کی ایکسیسیبلٹی میں نہیں ہو تو آپ اس کی آرڈرنگ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، بس اس چیز کا مل جانا ہی آپ کی ویلیو جو 6 معیارات پہ پورا اتر جاتا ہے. لیکن جب وہ ایکسیسیبلٹی میں آتی ہے تو کمپیٹیٹو میکینزم کے تھرو آپ اسے مزید آرڈرنگ کر دیتے ہیں. تو میں جو بتانے کی کوشش کر رہا تھا بات وہ یہ کہ ریلیجن بھی ایک علمیت آپ کو دیتا ہے، سائنس بھی ایک علمیت آپ کو دیتی ہے، فلسفہ بھی ایک علمیت آپ کو دیتی ہے. اب آپ ویلیو نہیں کرتے نا ریلیجس علمیت، کیوں؟ کس بنیاد پہ ویلیو نہیں کر رہے بھائی؟ تو اس لیے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے دیکھو بھائی مجھے ریلیجن تو وہ بات کرتا ہے جو زمین سے نیچے کی یا آسمان سے اوپر کی بات ہے، اس کا میں کیا کروں؟ مجھے تو ویئر فرام اینڈ ویئر ٹو کے بیچ میں ہوں نا بھائی. میں ابھی تو میں ہوں ادھر، کہاں سے آیا تھا اور کہاں جاؤں گا یہ ریلیجن علم سارا فوکس اس پہ ڈال دیا. تو میں یہاں کیا کروں؟ ابھی تو میں یہاں ہوں نا، اور میرا شعور تو شروع ہوا ویئر فرام اور ویئر ٹو کے کوشچن کو فراموش کر کر. ابھی ویئر ٹو کے بعد چھوڑو نا، ابھی تو میں یہاں ہوں، ابھی کیا کروں پھر میں کہاں جاؤں گا؟ یہ بات کی بات ہے. ابھی تو سوال یہ کہ میں تو یہاں ہوں. سائنس میں بتائے گا کانشیس، یہ جو اسٹیٹ آف ریلیجن کا جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ، کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ. اب وہ گاڈ جو تھا ویئر فرام میں بھی تھا، ویئر ٹو میں بھی تھا، اور یہاں پر بھی ہے. تو پھر اس لیے ریلیجس ایپسٹمالوجی کو مانو جو ریلیجس لوگ کہتے ہیں. لیکن ایک آدمی کا بھائی مجھے پتا نہیں میں کہاں سے آئے گا، کہاں جاؤں گا، ابھی تو مجھے یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ مجھے کرنا ہے، آگے زیادہ اپنی کہتے ہیں آپ بتائیں. میں جس اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہوں، کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ. تو تمہارے خیال میں دونوں آدمی جو ایک اسٹیٹ آف کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کی اسٹیٹ میں ہے اور وہ آدمی جو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے، ایک طرح سے ویلیو دیں گے دونوں ایک ہی چیز. اب آپ کوئی آدمی کہے دیکھو بھائی دونوں علمیت کی ویلیو تو ہے، وہ بھائی کون ویلیو دے رہا ہے؟ کس بنیاد پہ ویلیو دیتے ہو تم؟ یہ تو پتا چلے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس علم کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ دنیا پہ میرا تصرف بڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، تو اس کا مطلب ہے تمہیں دنیا میں رہنا ہے نا، تو ٹھیک ہے اس بنیاد پہ تم اس علم کو ویلیو کرتے ہو. اگر ایک آدمی کہنا نہیں مجھے اصل یہاں دنیا میں تو میں مر جاؤں گا، ایونچولی تو مر ہی جاؤں گا، یہ تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، سوال یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ سب لوگ مر جاتے ہیں، میں بھی مر ہی جاؤں گا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اچھا تو پھر تمہارے لیے کچھ اور چیز امپورٹنٹ ہے، تو تمہارے لیے کوئی سائنس سے پوچھو، جاؤ بتائے کیا کریں، کیا ہوگا پھر بتا دے گی سائنس بتائے گی تمہیں کہ کیا ہوگا تمہارے لیے. سائنس ہے بھائی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں بتا سکتے. تو کہے گا پھر میں اس کا کیا کروں، اس کا میں کیا کروں اگر یہ مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جاؤں گا.
تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ کیونکہ یہ جو مجھے بتا رہی ہے وہ تو مر جاؤں گا میں، تو اس سب کا میں کیا کروں؟ اس کو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنی یونیورسٹیز کھلی اور جتنی سائنٹیفک لیبورٹریز کھلی اور سب میرے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے سب لوگ کس کے سب صبح یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، سب کس کے لیے کام؟ میرے لیے۔ لہٰذا ان سے کہتے ہیں نا یہ علم، تو کہتے ہیں اچھا تو پھر میں اگر یہ بند ہو گیا تو میں اونٹ کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤں، سب بند ہو جائے گا۔ تو پہلے تو ایلوژن اس کو دیتا ہے سب میرے لیے کام ہوتا ہے، بھائی تمہارے لیے کام نہیں ہوتا، کسی اور چیز کے لیے کام ہوتا ہے، جس چیز کے لیے بھی ہو رہا ہو کم از کم تمہارے لیے نہیں ہوتا، تمہیں بھی دپل میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاؤ۔ لیکن ہے کہ بھائی اچھا یہ اگر مجھے نہیں بتا سکتے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو مجھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا، تو پھر میں ایسا کرتا ہوں سوال کو ہی خاموش کر دیتا ہوں کہ میرے پاس مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو میں اس دنیا میں تو مزے کرتا ہی۔ تو ہیومن کانشیسنس کے اوپر ہے، ابھی جوان ہو ہاتھ میں چل رہے ہیں تو اسی لیے تم کہو گے کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ، اور جب موت اپنی پوری بدصورتی کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے گی 80 سال کی عمر میں، پھر خدا ہی آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم نے تمہیں اکھاڑ کے پھینک دیا، ریٹائر کر دیا 60 سال کی عمر میں، تو ایک ٹک ماری چلو جا کے بیٹھو ادھر، 60 سال میں تمہیں ریٹائر کر دے گا، اٹھا کے پھینک دیا تمہیں، اور اولاد جو ہے وہ گڈا سمجھ کے پھینک دے گی، بچوں کے ہاتھ میں ٹیک اوور کر لیں گے، اور پھر کون ہے تمہیں بچانے والا سوائے یہ کہ اللہ میاں مجھے کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ اچھا تو پھر تم کو بینگ ود گاڈ تمہیں یاد آئی، وہی 60 سال تک تو تم نے یاد نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تمہیں وہ چیز ویلیو، اور مسجد میں جا کے بچوں کو بڑا ڈانٹو، حالانکہ جب خود جوان تھے پنکھے کھول کے بھاگ جاتے تھے سردیوں میں، لوگوں کے سر پہ چاچا ٹوپیاں پہنا کے زور پہ مارتے تھے، کان ان کے لیے ہو جاتے تھے۔ ہاں مطلب میں جب بچہ تھا بہت چھوٹا تھا تو ہمارے جہاں محلے میں جو بڑے لڑکے تھے جو اب بوڑھے ہو گئے، بال بال سب پکڑے، وہ بڑی سختی کرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا تھا سردیوں میں پنکھے چلا کے بھاگ جاتے، فجر کی نماز میں کچھ لوگ بےچارے کھڑے ہوتے ہیں نا، بوڑھے خود بوڑھے لوگ کھڑے، سارے پنکھے فل چلا کے بھاگ جاتے، اب کوئی نماز بھی نہیں، تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، اور اب وہ جو ہے برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بچہ آواز بھی نکالتے، آواز بچے نکلے تو مسجد کی بے حرمتی۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو ویلیو گیونگ ایکٹیویٹی کے پروسیجر یا پروسیس کے اندر ہیں، اس پروسیجر اور اس پروسیس کے اندر آپ کس چیز کو ویلیو کریں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ریلیجنز جو ہیں وہ اپنی علمیت ساتھ لے کے آتے ہیں، آپ اس علمیت کو ویلیو کریں یا نہ کریں، سائنس بھی اپنی علمیت لے کے آتی ہے، اس کو آپ ویلیو کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ویلیو تو کیری کرے گا اپنے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وہ علم اپنے ساتھ ویلیو کیری نہیں کرتا۔ ایک جیولوجی کا ایک تانا بانا ہر علمیت اور ہر حقیقت کا تصور اپنے ساتھ کیری کرتا ہے، آپ نہ مانیں یہ آپ کی مرضی میں منحصر ہے، نہیں مان رہے تو نہ مانیں، لیکن ویلیو کیری ضرور وہ کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں یہ علم میں لے لوں گا اور ویلیو اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر دوں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ گرافٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں ویلیو تو یہ لوں گا کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کی، نہیں کانشیسنس آف بینگ ود گاڈ کی، اور جو ایپسٹمالوجی فالو کروں گا وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کی کروں گا۔ تو آپ ایک کانٹرڈکٹری لائف گزارو گے، ایک کانٹرڈکٹری لائف کہ جو تم پورا نظام زندگی سے تم چلا رہے ہو تو کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کی ہے، اور اس میں جو تم نے ایپک کے اوپر ایک ویلیو بٹھا رکھی ہے وہ تو کانشیسنس آف بینگ ود گاڈ کی ہے، تو اس کو تو وائپ آؤٹ کر دے گا نا کوئی۔ چلو تم نے بٹھا لیا، تمہارے خفتو دماغ کے اندر یہ کانٹرڈکشن بچ گئی، تو تمہاری اولاد کے اندر، تمہاری جنریشن کے اندر بچے گی؟ وہ بالکل نہیں بچے گی، وہ اٹھا کے پھینک دیں گے، پتہ نہیں کیا بگ بگ لگا رکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ سیدھے آ کے کھانا کھانے میں کیا ہوگا؟ پیٹ بھر جائے گا میرا،
پیٹ بھرتا ہے کوانٹٹی کی بنیاد پر. سیدھے ہاتھ سے کھانے سے کیا تعلق؟ صوفیہ کہیں گے دیکھو اس کی ایک میٹافزکس ہے. اگر تو داتا صاحب کو پڑھو تو کہیں گے دیکھو سیدھا ہاتھ اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کو جب کھینچو تو وہ سیدھا دل پہ آتا ہے, اور جب دور ہوتا ہے تمہارے وجود سے تو دل سے دور ہوتا ہے. اس لیے سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس کی امپورٹینس ہوتی ہے. اسی لیے سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں, کھانا سیدھے ہاتھ سے اس لیے. تو اس میں صرف علمیت نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک میٹافزکس انوالو ہے. اس کی بنیاد پر اس کی ویلیو ڈٹرمن ہوگی اس میٹافزکس کے ساتھ. اب اگر آپ نا پیٹ بھرتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, دوسرے کے ہاتھ سے کھاؤ, چمچے سے کھاؤ, سبل سے کھاؤ, بیچے سے کھاؤ, ڈرپ سے کھاؤ, اس سے ہوتا بھوک کا اس سے کیا بات. برکت ایک چیز ہے, برکت کوئی چیز نہیں. برکت کنسیویبل ہے کوانٹیٹیو میکانزم کے. برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کچھ نہیں. ہمارے گھر میں جو بکرے آتے تھے, ہمارے گھر میں 1 یا 2 بکرے آتے تھے, دودھ بڑی رات پہلے ہی لگا دی. ہم لوگ مجھے گوشت کھانے کا بہت شوق ہے اور بہت موقع ہو جاتا ہے مجھے گوشت کو دیکھتے ہیں. وہ تو میں صوفیہ کی بات کرتا ہوں, لیکن زندگی میں مجھے گوشت بہت اچھا لگتا ہے. گوشت دیکھ کے میرے آنکھوں سے آگے مفاد پرستی کی پٹی چل رہی. تو ہمارے گھر میں بقرعید میں گوشت بہت گوشت ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے, اتنا بنتا پھر بھی بہت کھاتے تھے ہم. اور اب ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہے ہمیں ملتا بقرعید میں. تو ہمارے ابا سے اتنا گوشت آتا کہاں گیا؟ تم لوگ کی نیتیں خراب ہیں, تم لوگ نیتیں خراب ہیں, تم لوگ نیتوں میں فتور ہے, یا تو تمہارا پیسہ ٹھیک نہیں ہے, تم لوگ چیز میں برکت نہیں, اس لیے تم دکھاتے ہو, دکھاوا کرتے ہو. بڑا جانور لے کے آؤں گا, زیادہ گوشت کھاؤں گا, یہ تم لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے تم لوگوں کے اللہ نے برکت اٹھا دی, اور میرا نیت ٹھیک ہوتی تھی اس لیے برکت ہوتی تھی. اب اگر تم کسی سوشل اینتھروپالوجسٹ سے کہو گے تو وہ مانے گا. سوشل اینتھروپالوجسٹ کہیں گے یار تم ایسے بیوقوف, جب پہلے جب تمہارے ابا تھے تو تم لوگ اب چھوٹے چھوٹے تھے تم لوگ, تو تمہیں 2 بوٹیاں بہت لگتی تھی. اب تم ایک آدمی 1 ران کھاتا ہے, جوان ہو گئے, مسٹنڈے ہو بڑے بڑے, اور کھا جاتے ہو ایک ہی وقت میں 1 بکرا کھا جاتے ہو 3 بھائی بیٹھ کے. اسی لیے تم بڑے ہو گئے. برکت کچھ نہیں ہوتی, برکت کچھ نہیں ہوتی. سوشل اینتھروپالوجسٹ ریلیجس مائنڈ کچھ اور بات کرے. بتانے کا مطلب یہ کہ وہ چیز کی کمی کو ریلیٹ کرتا ہے ایک ایسی میٹافزکس کے ساتھ جو کہ سبسٹینشیٹ کر ہی نہیں سکتا سوشل اینتھروپالوجسٹ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے نا. اب تم کہو سوشیالوجی ایک نیوٹرل علمیت ہے, میں اس علمیت کو ویلیو کرتا ہوں کیونکہ یہ علمیت ہے, تو سوشل اینتھروپولوجیکل انالیسس بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا صوفیہ کے لیے. اگر تم کسی کو غیر خیال ہو گیا پتہ نہیں کیا بات, اس کو تو پہلے جاؤ, اس کا حال ٹھیک کرو, اس کا مقام ٹھیک کرو. بیچارے کو کچھ نہیں پتا, تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کتنے لوگ صوفیہ کی بات مانیں گے اور کتنے لوگ سوشل اینتھروپالوجسٹ کی بات مانیں گے؟ سوال یہ ہے. سوشل اینتھروپالوجسٹ کی بات مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ وہی کو ریویل ٹیکسٹ مانتے ہیں. ان کے علمیت تو نکل کے آ رہی ہے اس ایک ایسے میکینزم سے جو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ کا ہے. تو یہ یاد رکھو کہ جو ہم علم کو کی قدر کا تعین کرتے ہیں, اس کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم دوسری جگہوں پر بھی اپلائی کر کے دیکھ لو. علم کو ویلیو کس بنیاد پہ کرو گے, کس قدر کی بنیاد؟ قدر کو پہچاننے کا کیا میکینزم ہے تمہارے پاس؟ کس بنیاد پہ تم قدر کو پہچانو گے؟ کراچی یونیورسٹی میں صرف
اکنامکس اور فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے جو کورسز آفر ہوتے ہیں 38,000 اسٹوڈنٹ انرولڈ ہوتے ہیں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ 38,000 اسٹوڈنٹ صرف بی کام کا ایگزام لینے کے لیے 37,000 ایوریج کراچی صرف کراچی اور جتنے 24 ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب میں ملا کے 2,000 اب اس کا مطلب وہ لوگ علم حاصل کرنے آ رہے ہیں نا بی کام ایک علم ہے نا وہ علم ہے نا وہ اسے علم سمجھ کے آ رہے ہیں تعلیم آؤ کرو اور یہ تو وہ علم اس کا مطلب وہ اس کو قابل قدر سمجھتے ہیں نا بی کام کی نالج کو قابل قدر سمجھ کیوں قدر سمجھ رہے قابل قدر کیا ہوتا ہے بی کام میں بی کام پڑھ کے کیا مل جاتا ہے اس کا دنیا پہ تصرف کے امکانات بڑھ جاتے ہیں پرشین سیکھ کے کیا کرے گا وہ عربک سیکھ کے کیا کرے گا تو اگر آپ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ میں ہیں تو آپ کا ویلیو ڈٹرمنیشن کا میکینزم ڈفرنٹ ہوگا تو جو ہم لنک نہیں کرتے وہ یہ کہ تم قدر کس سے کیا ہے تمہاری نظر میں قدر یہ تو تم اٹھاتے نہیں ہو سوال اب ڈائریکٹلی تم اٹیک کرتے ہو کہ بھائی یہ ریلیجن اپنی ویلیو بھائی ریلیجن اپنی ویلیو کیوں کھو رہا ہے ریلیجن کوئی کانشیسنس تھوڑی ہے ریلیجن کوئی ایکسٹرا تھوڑی ہے وہ تو ایک تمہاری ایکنالجمنٹ ہے تمہاری زندگی کی تمہاری زندگی میں کتنا کانٹریبیوٹ کر رہا ہو اتنا ہی ویلیو ہوگا بیچارا اس سے زیادہ کیا کرے گا ایک اسٹیٹ آف کانشیسنیس نہیں پرووائڈ کرے گا نا بھائی تو وہ چیز ہم ایشو کو لے کے نہیں آتے کانشیسلی نہیں لے کے آتے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں وہ ڈرتے ہیں کیوں کیونکہ ریلیجس ڈسکورس کے اندر وہ کہے گا کہ اگر کوئی چیز تم ایسٹیٹیکلی اسے ویلیو کرو اور کیا کوئی کہے کہ بھائی سلمان رشدی نے جو ناول لکھا تھا اس کو میں ویلیو کرتا ہوں ایسٹیٹیکلی ضرورت کر سکتا ہے کوئی مسلمان کھا جائیں گے اس کو خیر نہیں ہوتی جتنا بھی بڑا آرٹسٹ ہو اس کو کہہ نہیں سکتا اور کہہ دیا تو رہ نہیں سکتا کیوں کیونکہ ایسٹیٹیکل ویلیو شوڈ ناٹ کانٹرڈکٹ ود ریلیجس ویلیو ایک آدمی جو کہ کیتھولک ہے وہ ڈاونچی کوڈ کو ویلیو کر سکتا ہے ایسٹیٹیکلی ویلیو کرے گا کہ ہاں ڈاونچی کوڈ ماشاء اللہ بڑا اچھا پوری کی پوری اس کی 1500 سال بلکہ 1800 سال کی تاریخ کے اوپر حملہ ہے ڈائریکٹ آپ کو کیسے ویلیو کرے اسے آپ کو نہیں اگر تم آرٹسٹ ہو تو تمہیں ویلیو بھائی دیکھو یہ ایسٹیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نہ تو یہ ریلیجسلی ویلیوبل ہے بلکہ ایسٹیٹیکلی بھی ویلیو میں اسے ایسٹیٹکس مانتا ہی نہیں میں تو اسے سیڈزم مانتا ہوں یہ سیڈزم ہے سیڈزم ہے یہ تم اسے آرٹ کہہ رہے ہو سیڈزم ہے لیکن ایک آدمی ظہریہ ہے یعنی ورسز اور ڈاونچی کوڈ اس کے لیے کیا ویلیوبل ہو سکتا ہے ایسٹیٹک ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تو بتانے کا مطلب کہ جب تم کسی چیز ریلیجن کے اندر یہ تمام ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ آرگینکلی لنکڈ ہوتی ہیں تم کوئی ایسا آرٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ریلیجن کو وائلیٹ کرتا اور اگر تم نے کیا خیر نہیں کر پائے کوئی یہ نہیں کہا نہیں آرٹ تو بڑا اچھا ہے دیکھیں گے آرٹ بھی نہیں یہ سے ہم آرٹ ہی نہیں مانتے اٹس ناٹ ایسٹیٹک یہ ایسٹیٹک ہے ہی نہیں اگلی جیسے نہیں دل تو چاہ رہا اچھا لگ رہا نہیں اچھا لگ رہا ہے نہیں ویلیو نہیں ہے اور کوئی کہہ نہیں ہے ویلیو ہے تو کہہ رہے ہیں پھر اس کی بھی خیر ہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں رائٹنگ اسٹائل بہت اچھا اور نہیں مانتے اس کی رائٹنگ اس کی بات نہیں کر رہا اس ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں جس ٹیکسٹ کو آپ ریلیجسلی ایکسپٹ نہیں کر رہے نہیں مسئلہ یہ کہ اسٹائل تم نے اس کو ایتھیٹیکلی ویلیو کر رہا ہو نا کس بنیاد پر
سیمینٹکس کی بنیاد پر، سنٹیکٹکس کی بنیاد پر، یہ بنیاد ہے نا. تو اس کو تم نے ایبسٹریکٹ کر دیا نا اس کو، تو پھر تم ایبسٹریکشن میں جا کے اس کو ویلیو کرو گے نا کسی ایبسٹریکشن کے اندر. لیکن آرٹ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پیس آف آرٹ کے اندر ہی تو ریئلائز ہوتا ہے. پیس آف آرٹ کے اندر ہی ریئلائز ہوگا نا وہ. اور اگر تم اس کو ویلیو کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ایکسپریشن کو تم نکالو گے، ایبسٹریکٹ کرو تو وہ ایبسٹریکشن کہاں ریئلائز ہوگا؟ پھر تم اس کی دوسرے ٹیکسٹ کے اوپر چلے جاؤ، دوسرے ٹیکسٹ کے ساتھ کمپیئر کرو جس میں انہوں نے آپ کے لوگوں کو چھوڑ دیا، کسی اور کو پکڑ لیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی وہ ویلیوبل نہیں ہوگا نا. وہ کہیں گے سکھ ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایسٹھیٹیکلی بھی ویلیوبل نہیں، میں اس کی ایسٹھیٹک کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کروں گا، میں نہیں دیکھوں گا، میں نہیں دیکھوں گا. یا پولیٹیکلی ویلیو کرنے کے لیے، یعنی کہ کوئی چیز ایسی چیز جس کو تم پولیٹیکلی ویلیو کرو جو ریلیجیسلی کانٹریڈکٹری ہو، تم آپ کہو گے نہیں یہ پولیٹیکلی بھی ویلیو کرتی، یہ سوشلی بھی ویلیو، یہ مورلی بھی ویلیو، یہ ٹیکنیکلی بھی ویلیوبل. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہارمونائز کرے ڈفرینٹ کمپیٹنگ ویلیو اسٹرکچر کو اور زندگی کو خانوں میں بانٹے نہیں بلکہ اس کو آرگینک ٹوٹیلٹی کے اندر رکھے. اس لیے ریلیجس لوگوں کے اوپر اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو گالی بکنا آسان ہے، کیوں بیچارہ وہ ریکنسائل کرنے کی کوشش کرنا بہت ساری چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گیا، آپ نے کنڈیم کر دیا. کہیں پہ تو کمزوری دکھائے گا نا وہ، تو بس اٹیک کرو وہاں پہ. اور جو بدماش کرتے ہیں زندگی کو کمپارٹمنٹلائز ہے، مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے، کبھی میں یہ ہو جاتا ہوں کبھی یہ ہو جاتا ہوں، اس پہ اٹیک کرنا مشکل ہے. ماڈرنسٹ پہ اٹیک کرنا مشکل ہے، ریلیجن آدمی پہ اٹیک کرنا آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ماڈرنسٹ تو کمپارٹمنٹلائز کرتا ہے، وہ ہارمونائز کرتا ہے. جو ہارمونائزنگ فورسز ہوتی ہیں اس پہ اٹیک کرنا ہمیشہ آسان ہے، آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، آپ آسانی سے اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر، ہفتی کرتے اور نکل جاتے. لیکن اس کا کام بڑا ہے اور مشکل ہے. بڑا کام جو ہوتا ہے وہ مشکل سے ہی ہو پاتا ہے، آسان کام آسانی سے ہوتا ہے. اس پہ اعتراض اٹھانا بھی آسان ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے اسپیس ہوتی ہیں جہاں جا کے وہ سانس لے کے آ جاتا ہے کہ بریڈنگ گراؤنڈ بہت سارے ہوتے ہیں. اس کا ایک ہی بریڈنگ گراؤنڈ ہے، ایک ہی جڑ ہے، اس جڑ پہ آپ اٹیک کر دو، اس کو کاٹ دو، بس بستر ہو جاتا ہے. تو ریلیجیس پلین کے اوپر قدر کا تعین جو ہوتا ہے اس کی ایپسٹمالوجی اور اس کی میٹا فزکس کے آرگینک لنک میں ہوتا ہے. اور ریلیجیس مائنڈ جب کسی چیز کو کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ بھی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس کو ایسٹھیٹیکلی کرٹیسائز کر رہے ہو، مورلی کر رہے ہو، ایپسٹمولوجیکلی کر رہے ہو، میٹا فزیکلی کر رہے ہو، کس بنیاد پہ کرو. وہ آل انکمپاسنگ اٹیک ہوتا ہے. آل انکمپاسنگ اٹیک ہونے کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے ہولا ہاتھ مارا ہے، پتہ نہیں کس طرف سے اٹیک کر رہا ہے یہ. لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پوری کی پوری زندگی کو پکڑتا ہے، پوری زندگی کو گرفت کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام جاہل سا آدمی ہوتا ہے کنورٹ کر دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، پورا پکڑتا ہے وہ. اس میں ایسٹھیٹکس بھی ہوتی ہے، اس میں میٹا فزکس بھی ہوتی ہے، اس میں ریالٹی ہوتی ہے، اس میں موریلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر کیوں ٹیکنیکل بہت کچھ ہوتا ہے. جب وہ پکڑتا ہے آدمی ہل نہیں سکتا. اور اگر وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے کنورٹ، کیونکہ ماڈرنسٹ کا ہاتھ ہمیشہ ہولا پڑتا ہے. وہ آپ کو ایک میدان میں چیز کرتے تو آپ کہتے کوئی بات نہیں، ادھر سے تو نکل جاؤ گا، آپ نکل جاؤ. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریلیجیس پرسنالٹی کی بنیاد پر بھی بہت امپیکٹ ڈالتا ہے. اور ماڈرن انسٹیٹیوشن کو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سروائیول کے لیے، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. ایک ماڈرن آدمی جو کمپارٹمنٹلائز لائف گزارتا ہے اس لیے متاثر نہیں کر پاتا. لہذا اپنی سپورٹ کے لیے اسے چاہیے ہوتا ہے بڑے خوفناک قسم کے انسٹیٹیوشن. ان انسٹیٹیوشن کے پیچھے بیٹھ کر آپ کی جچی دباتا ہے، آپ کے ٹیٹوا دباتا ہے. اگر وہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہ ہو تو آپ اس کو 2 منٹ میں اڑا دیں. وہ اپنی زور لے کر آتا ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے. ریلیجن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں
لیکن جب وہ مقابلے پہ آتا ہے تو ایز اے بینگ آتا ہے, ایز اے پرسنالٹی آتا ہے, اور اگر اس کے پیچھے بیک اپ پہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن نیٹ بھی ہو تب بھی متاثر کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہارمونائز کرتا ہے ان پورے کے پورے اسٹرکچرس کو, اور اگر اس نے ہارمونائز کر لیا تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی امپیکٹ ڈالتا ہے. جبکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کے اندر کمپارٹمنٹلائزیشن پاسبل ہے بہت زیادہ, اور اس کمپارٹمنٹلائزیشن کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ پرزیوم کرتا ہے خاص قسم کے انسٹیٹیوشنل سپورٹ پہ. اگر وہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ اس پہ آ جائے تو اس کا انفلوئنس اور ریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کو کمپیئر کرتے ہیں ماڈرن انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ٹھیک کام نہیں کرتے. ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں آل انکمپیسنگ ہوتے ہیں, وہ صرف پولیٹیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہوتے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا, بادشاہ نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں کرتا تو اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ کھو دیتا ہے. اور اگر وہ اس کو اختیار کر لے تو وہ میدان کے میدان الٹ دیتا ہے. تو جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے بڑا زبردست. وہ ہارمونائز اگر کر لے, اور ہارمونائز کرنے میں کوئی ہاتھی گھوڑے نہیں لگتے, ہیومن مائنڈ کا کمال ہے. وہ ہارمونائز کر لے اور اس کا اظہار کرے, تو پھر اس کے لیے اگر انسٹیٹیوشن اس کی سپورٹ پہ نہیں ہے تو انسٹیٹیوشن کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو بار بار ہم ڈسپوز کرتے ہیں اور ہم ادر کمپیریٹو انالیسس تو کسی نہ کسی ویلیو کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. تو تمہارا ویلیو کا سورس کیا ہے بھائی؟ کس بنیاد پہ ویلیو کر رہے ہو یہ تو بتاؤ. اگر آپ نے اس ویلیو انالیسس کو مائنس کر کہا چلو بھائی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سی ویلیوز رکھتے ہیں, آ جاؤ کمپیئر, تو بھائی کس بنیاد پہ کمپیئر کرو گے جب ویلیو کی بحیث کو تم نے جو ہے وہ مارجنلائز کر دیا, پھر ایلیمنٹ کر دیا, ایڈیالوجی کو تم نے مائنس کر دیا, تو پھر بچا کیا زندگی میں؟ اس وقت تم اس کمرے میں بیٹھے ہو, یہاں پہ اپنا وقت لگا رہے ہو, کیوں؟ کیونکہ تم اسے ویلیو کرتے ہو کسی دوسری جگہ پر وقت سب کرنے سے. اور کیا ہے یہ؟ ورنہ تم ہوتے یہاں پر کون سی چیزیں جو ویلیو کے میکینزم سے باہر ہے. ایک زندگی میں بتا دو, واش روم میں تک جاتے ہو تب تک وہ بھی وہ ایک ویلیو کرتے ہو کہ بھائی اس اسپیس کو میں ویلیو کرتا ہوں کسی دوسری اسپیس میں. کون سی زندگی کا دائرہ ہے بھائی جہاں پہ ویلیوز نہیں ہے؟ اب تم کہو اس کو تو ہم کر دیتے ہیں طرف, آ جاؤ علم کی بحث ہے. بھائی علم کی بحث کوئی ویلیو سے مائنس تھوڑی ہوتی ہے. ویلیوز کو تم مائنس کر کے تھوڑی کوئی علم کی بحث کر سکتے ہو. یہ تو بتاؤ تمہاری ویلیوز کا سورس کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے تمہاری ویلیو؟ آپ نے جو بھی علم طاقتور ہوگا وہ ویلیو ڈٹرمن کرے گا, وہ ویلیو ڈٹرمن نہیں کرے گا, ویلیو ڈٹرمن کرے گی کون سا علم چلے گا. ویلیو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون سے علم کو تم علم مانو گے اور کون سے علم کو تم علم نہیں مانو گے. جس علم کو تم علم مانو گے وہ تمہارے ویلیو اسٹرکچر سے ڈٹرمن ہوگا. علم سے تھوڑی ڈٹرمن ہوگی ویلیو اسٹرکچر سے ڈٹرمن ہوگا. اب اگر تمہارے لیے ویئر فرام اور ویئر ٹو کے سوالات ہیں ہی ریلیونٹ تو پھر ظاہر ہے کہ تم ایک جو ویلیو اسٹرکچر لے کر آ رہے ہو وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے. یہ تو پیورلی میٹافزیکل پوزیشن ہے. تو آپ ویلیو کر نہیں سکتے میٹافزیکل انالیسس کے بغیر یا میٹافزیکل پرزمپشن کے بغیر یا میٹافزیکل گرینڈ نیریٹو کے بغیر جو ہم کلیم کرتے ہیں. لیکن اس کا جو مطلب بنیادی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ویلیو ہم تو نہیں دے رہے, ویلیو اسٹرکچر کو ہم پر انٹرلیشن کے ذریعے امپوز کر دیا گیا ہے. اب وہ امپوزیشن آف دا ویلیو اسٹرکچر ہے. تو ظاہر اب ہم جو بھی ویلیو دے رہے ہیں وہ تو جبر کے ہے, ہم نے اختیار کیا ہوا. اس سے کیسے دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ کے انسٹیٹیوشن امپوز کر دیے سب کانٹیننٹ کی حد تک. اگر ہم دیکھیں اپوز کالونیل سوسائٹیز پر جو سوشل انسٹیٹیوشن, جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, جو اکنامک انسٹیٹیوشن, جو کلچرل انسٹیٹیوشن, جو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ لیگل انسٹیٹیوشن سے امپوز کیے گئے وہ لوگوں پر جبر کے تحت امپوز تو کر دیے. لیکن ایک پورا کا پورا 200 سال کا علمی سفر ہے جنہوں نے ریشنلائز کیا ان امپوزیشن. آپ کے لوگوں نے کیا, قرآن اور سنت کی حدیثیں آیتیں اور یہ اور وہ اور اپنے اکابرین کی علم غلم ایکسپلینیشن دے کر
اس بدماشی کے نظام کو انہوں نے جسٹیفائی کیا. 200 سال تک یہ کرتے ہیں, وہ ایک ذمہ داری ہے. ایسی ہواؤں میں نہیں کھڑا ہوئے سکتے. اس کے پیچھے آپ اگر تلاش کرنے جائیں تو آپ کو جان ڈوئی یا وائٹ ہیڈ یا ایکلے یا یہ دوسرے لوگ نہیں ملیں گے, آپ سے اپنے لوگ ملیں گے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے اس پورے کے پورے سسٹم کو, اور یہ سمجھا کہ اس میں کمپیٹیبلٹی ہے, کمپیٹیبلٹی ہے. وہ کمپیٹیبلٹی انہوں نے تلاش کی, لوگوں نے اسے قبول کر لیا, اور لوگوں نے سمجھا کہ ان دونوں ویلیوز کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ویلیو کو ہارمونائز کر کنوینس کیا لوگوں کو. اچھا آدمی کو غلطی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب برا آدمی اچھے کو مارتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں کہ بھئی برے آدمی جیت گیا اور اچھا آدمی آ. جب اچھا آدمی برے کو مارتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں, اچھا. جب برا برے کو مارتا ہے تب بھی لوگ خوش ہوتے ہیں, چلو ایک برا تو کم. لیکن جب اچھا اچھے کو مارتا ہے تو ٹریجڈی ہوتی ہے. ٹریجڈی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اچھے نے اچھے کا گلا کاٹ دیا, اچھا اچھے سے لڑ گیا اچھائی کے اصول کے لیے, دونوں نے مارا ایک دوسرے کو, اور دونوں اچھے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو مارا. اٹس اے ٹریجڈی. ٹریجڈی ہے ہماری کہ اچھے لوگوں نے کام کیا, اچھے لوگوں نے ان انکمپیٹیبل ویلیو اسٹرکچر کو ہارمونائز کیا اور اپنی ویلیو اسٹرکچر کے ساتھ کمپیٹیبل سمجھا. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہو گئی, ہمیں تو نہیں لگتا یہ, ہم تو یہ کریں گے کہ بتائیں گے کہ یہ تو کمپیٹیبل ہے, اور یہ بتاتے رہیں گے جب تک کہ لوگ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. جو چیز آپ ویلیو کہتے ہیں اس سے پوچھے نا کیسے تم اس کو ہارمونائز کرتے ہو, تم کیسے اس کو ہارمونائز کرتے ہو. اس میں اغلب انسان یہ ہے کہ اس نے بغیر پڑھے ہی ہارمونائز کر دیا. ہارمونائزیشن کے لیے ضروری ہے جہالت بھی, بہت زیادہ علم بھی چاہیے ہوتا ہے, کبھی کبھار جہالت بھی ہوتی ہے. جہالت جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آئی, ٹھیک ہے نا. اور تم بولو کہ بھائی ہائیزنبرگ پرنسپل جو آف انسرٹینٹی جو ہے یہ ہول روٹ سے اس کا ساتھ کیا تعلق ہے, یہ مجھے تو لگتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں. نہ آپ کو پتا ہے ہائیزنبرگ پرنسپل کیا ہے, نہ آپ کو پتا ہے ہول روٹ کیا ہے, نہ آپ کو پتا ہے آربٹ کیا ہے, نہ آپ کو پتا ہے الیکٹران کیا. آپ مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا. ایک ایکٹ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی ایکٹ سے شروع ہو رہا ہے. ہول روٹ ہائیزنبرگ پرنسپل دونوں میں مماثلت ہوتی ہے. مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو سب لوگ ہیں ہاں ٹھیک ہے, ایک ہی بات, دونوں ایک سے شروع ہو رہے ہیں. تو تعلق پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے. جہالت ہو تعلق کی تعلق, علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہیے یا یہ اس سے نہیں ہوتا. تو اگر جہالت ہو تو چیز میں تعلق پیدا ہو جائے گا. تو اگلا انسان یہ کہ انہوں نے بغیر پڑھے یہ کرنا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا جو نوالا منہ میں ڈالنا وہ چبا سکوں گا یا نہیں. منہ میں ڈال دیا, منہ بڑا تھا, چبا دیا, نکل تو گیا لیکن ہضم نہیں ہوا. ہم چاہ رہے ہیں کہ الٹی اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک وامٹنگ نہ کرتے. تو وامٹنگ کرانا ہے, لوگ کراتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ علاج ہوتا ہے. وامٹنگ ہضم نہیں ہوا, انشاءاللہ ہضم نہیں ہوا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ویلیو آپ جو کرتے ہیں ہواؤں میں بیٹھ کے ویلیو نہیں کرتے آپ کسی چیز, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریشنل ہوتا ہے, اور ریشنل انہوں نے بنا دیا. یہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہوا جمہوری نظام. لوگ ایمان لائے, اس سب کانٹیننٹ کا تو پرابلم ہے, لوگ ایمان لے آتے ہیں. ایمان لے آنا, ایمان لایا جمہوریت کے اوپر. اب چاہے وہ ورک کرے نہیں کرے, جمہوریت کا تصور رہتا تو اچھے لوگ آتے. یہ کس نے بتا دیا؟ جمہوری نظام اگر تسلسل سے ہوتا رہے تو اچھے لوگ آتے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ کیسے کیا اس کی امپیریکل بتاؤ نا, دنیا میں کہاں اچھا آدمی آیا؟ تمہارے خیال میں یہ جو ہے انڈیا کا پریزیڈنٹ کیا نام ہے, منموہن سنگھ اندرا گاندھی کے مقابلے کا آدمی, مستفا کا آدمی ہے. اس کا دماغ مستفا کا نہیں, دماغ ہے بھی کہ نہیں اس کا,
जो शक है उसका दिमाग है, सिर्फ पगड़ी पहना हुआ, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल खोखला। वो नेहरू से बड़ा आदमी है, गांधी से बड़ा आदमी है, तसद्दुर के साथ कुछ भी बेहतर आदमी आ गया। वो जॉर्ज बुश जो था वो निक्सन से बेहतर आदमी था। एलगोर के साथ बदमाशी करके आके बैठ गया भाई, भूल गया उसने 2 बार इलेक्शन जीत गया। उसने तो सिर्फ जरा सी वो गुआंटानामो मोबे बना के उसने चला दिया, कितने साल तक कोई छी नहीं कर सका उसके सामने। वो उसने सिर्फ जरा सा वो करवा लिया था इन्वेस्टिगेशन, वाटरगेट स्कैंडल, रिजाइन कर दिया उसने। निक्सन से बेहतर आदमी है कि मॉरली किसी प्रकार को, रोजवेल्ट से बेहतर आदमी है। यूरोप को ही देख लो, कौन सा आदमी पिछले आदमी से बेहतर है? खबीज हो जाता है इंसान, ज्यादा खबीज आदमी को प्रेफर करते हैं। आपके माशरे का जो खबीज तरीन आदमी होगा उसके जीतने के इम्कान सबसे ज्यादा होंगे, शरीफ आदमी के जीतने के इम्कान सबसे कम होंगे। तो आप जब ये कहते हैं तो कौन सी बुनियाद पर भाई तुम ये वैल्यू कर रहे हो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर? बताओ ना एम्पेरिकल एविडेंस। आप कहते हो नहीं भाई हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि कोई आदमी क्या है, हमें इससे क्या करना, हमारे मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इसका मतलब है आपने डिटैच कर दिया ना पॉलिटिकल वैल्यू को मॉरल वैल्यू के साथ डिटैच कर दिया, डिटैचमेंट की ना आपने। तो किसने किया? सिस्टम ने किया है। अब आप इस सिस्टम से उम्मीद रखें कि जब अच्छे आदमी आएंगे सब लोग नेक भी हो जाएंगे, सब लोग शरीफ भी हो जाएंगे, इस्लाम भी आ जाएगा, तरक्की भी हो जाएगी, सब चीजें हो जाएगी। तो सबसे पहले इस्लाम तो फिर इंडिया वहां आना चाहिए, अफ्रीका में सबसे ज्यादा खबर तो उसका ही है, 1776 से है डेमोक्रेसी, वहां आना चाहिए। अच्छा तो वहां पर अच्छा नहीं मजहब है तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी वहां आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। पिछले साल हर साल जो अमेरिकन चर्च जो है कैथोलिक कॉम्पनसेशन देता है हर साल। अभी आज बीबीसी के अंदर रिपोर्ट है $340 मिलियन अमेरिकन कॉम्पनसेशन दिया है सेक्सुअल अब्यूजमेंट के लिए कैथोलिक चर्च, अमेरिकन कैथोलिक चर्च। और जो विक्टिम्स हैं वो 10 से 13 साल के बीच है। जो आर्क बिशप है उसने कहा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, रहम खाओ हमारे साथ। तो तुम्हारे ख्याल में जो अमेरिकन रिलीजियस जो क्लास थी वो उस सतह इम्प्रूव हुई है, डिटोरिएट कर गई डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसीजर में जाने में? बढ़ी है, रिलीजियोसिटी कम हो गई, इम्पैक्ट उसका बड़ा घटा। जो तुम दुनिया में कह रहे हो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इम्पेरिकली भी ठीक नहीं कहते। अब आप कहते हैं नहीं, हम ये कहते हैं कि हमें जो दिल में आए वो हम करते हैं और ये सिर्फ जमहूरियत के अंदर हो सकता है, इसलिए हम जमहूरियत को वैल्यू करते हैं। तो बोलो हाँ ये बोलो, ये कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड से कंसिस्टेंट है, ये बात करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा निजाम जिसमें जो जो करना चाहे वो कर सके, फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर जमहूरियत। लेकिन ये तुम कहोगे नहीं रिलीजियोसिटी बढ़ती है, रिलीजियस टॉलरेंस बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। ना रिलीजियस टॉलरेंस बनती है ना रिलीजियोसिटी बनती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अब आपने बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? तो इसका मतलब फिर आप कहते हो रिलीजन को वैसा नहीं है होना चाहिए जैसा वो है, या रिलीजन वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी चीज को वैल्यू के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं कर सकते। आप रिलीजन को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर परखोगे या रिलीजन को की बुनियाद पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को परखोगे, ये आपके ऊपर है। आप बता दो किसको किसके ऊपर परख रहे हो। आप बताओ कि आप मार्केट वैल्यूज की बुनियाद पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जांचोगे या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मार्केट वैल्यूज से परखोगे, बताओ आप। तो ये तो आप बताते नहीं। इम्पोर्टेंट चीज जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जो वैल्यू की डिस्कोर्स है हवाओं में नहीं खड़ी हुई होती, ये बिल्कुल सॉलिड फुटिंग के ऊपर खड़ी होती है। और पूरी 24 आवर्स जो होते हैं ना तुम्हारे सुबह, वो एक खास बनिए वैल्यू एक्सप्रेशन होते हैं, वो वैल्यू गवर्नड एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, एंटिसिपेशन होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है।
علمیت اور میٹا فزکس کی اگر ہارمونی اس کے اندر ہوگی تو وہ امپیکٹ ڈالے گی، اور اگر وہ ڈسلوکیٹ ہوں گی تو آپ کی زندگی بے وقت سمجھی جائے گی. اگر آپ زندگی میں ریلیجیس میٹا فزیکل اسمپشن کو ویلیو کے پلین پر ریفلیکٹ نہیں کرتے، ویلیو کی سطح پر جاتے ہو تو مارکیٹ ویلیو کے آپریٹر استعمال کرتے ہو تو پھر لوگ کہیں گے یار ایسی ہی بدماش آتی ہے. ایک صاحب نے اپنا خیال پیش کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو علم زیادہ تھا، اس کے بعد پھر علم کم ہونے لگا. میں نے تو آپ کی رائے ہے یا آپ کا علم ہے یا آپ کا ایمان ہے یا آپ کا نظریہ ہے؟ یہ ان کی رائے تھی. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کا بہت ہوتی ہے ایک خاص قسم کی علمیت، ایک خاص قسم کی میٹا فزکس، اور اگر نہیں ہوتی تو وہ ویلیو اسٹرکچر جنریٹ کرتا ہے اپنی ایپسٹمالوجی اور اپنی میٹا فزکس اپنے سروائیور کے لیے، ورنہ وہ سروائیو نہیں کرتا. السلام علیکم، میں یہاں پر ہوں شعبۂ تفریح کو تعلیم. ہاں، میں اپنے لیکچر میں ہوں. تو جتنی بھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اپنے آپ کو کیسے ایکسپینڈ کیا ہے، مارکیٹ نے ایسا ویلیو اسٹرکچر جنریٹ کیا جس کی بیک پر ایک میٹا فزکس بھی ہے، جس کی بیک پر ایک ایپسٹمالوجی. ایسی تو نہیں کھڑا ہوا، ہوا میں تو نہیں کھڑی ہوئی نا. مارکیٹ کے اندر کون لوگ آ کر سکسیسفل ہوں گے اور کون انسکسیسفل ہوں گے، اس کو جھانکنے کی ایک علمیت ہے نا، ایپسٹمالوجی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک خاص قسم کے تصور حقیقت ہے کہ حقیقی طور پر انسان کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان پلیجر سیکنگ اینیمل، چونکہ پلیجر سیکنگ اینیمل ہے اس لیے ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے پلیجر کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کر سکے. اور ریاست کا کیا کام ہے، ایک ایسی ریاست کا قیام جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ پلیجر میکسیمائز ہو سکے. اور پلیجر میکسیمائزیشن اور ڈسٹریبیوشن کا میکینزم کیا ہونا چاہیے، وہ مارکیٹ ہونا چاہیے. تو جب انسان اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ انسان پلیجر سیکر ہی ہے اور پلیجر سیکنگ اینیمل کے لیے پلیجر سیکنگ میکینزم جنریٹ کرنا معاشرتی ذمہ داری بھی ہے اور ریاستی ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، تب کہیں جا کر مارکیٹ کی ڈومینیشن اسٹیبلش ہو، ورنہ تو مارکیٹ ڈومینیشن اسٹیبلش نہیں ہو. اب اگر فرضیہ تمہارے مذہبی لوگ بھی یہ کہیں ہاں یہ نیچرل ہے کہ انسان لذت پسند ہوتا ہے، جو اسلامک اکنامکس کا پورا میکینزم ہے انسان کو پلیجر سیکر مانتا ہے، ایکسپلسٹلی مانتا ہے، امپلسٹلی نہیں، ایکسپلسٹلی کہتا ہے، ایکسپلسٹلی کہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں ٹینڈنسیز ہیں. کہتا ہے کہ نہیں، جاؤ جا کے ٹیکسٹ پڑھو، کہتا ہے دونوں ٹینڈنسیز ہیں. اچھا بھی دونوں، لیکن اس ٹینڈنسیز کو حاصل کرنے کا ایک جائز طریقہ ہے، ایک ناجائز طریقہ ہے. جائز طریقہ وہ جو ہم اسلامک اکنامکس میں بتا رہی ہے، اور ناجائز طریقہ جو کہ سیکولر اکنامکس میں بتا رہی ہے. اور سیکولر اکنامکس جو کچھ چاہتی ہے وہی اسلامک اکنامکس بھی چاہتی ہے، پھر اس میں اسلام لگا کے. تو بھائی تم نے وہ دیکھا، وہ تم نے جا کے دیکھا امپورٹنٹ انلائٹنمنٹ دیکھا، تم نے کیا کس دنیا میں کہیں سے کوئی آیت نکال کے لے آئے، کوئی کچھ لیا، اس میں 1000 آیتیں کاؤنٹر آیتیں پروڈیوس کی جا سکتی ہیں کہ یہ رویہ زندگی کا ٹھیک نہیں ہے، دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو نہیں دکھاتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے قدر کا پیمانہ یہی ہے ترقی. تو ترقی تو نہیں ہو سکتی بغیر فائنینس جنریٹ کیے، تو فائنینس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے پورا ایک علم کا ڈھانچہ کھڑا کر دو، تو وہ علمیت کے بغیر نہیں چلے گا.
हवाओं में नहीं चलेगा। लेकिन जब उनके सामने मतलब अखबार आदमी आप इस्लामी मतलब इकोनॉमिक्स ले आए और सेकुलर इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, लेकिन जो शख्सियत ज़हूर करती है उसकी अकदार, वो जो उसकी तबीयत और उसकी जो माहियत और जो उसकी हकीकत है उसमें, उसकी अकदार में, और जो एक सेकुलर मतलब स्ट्रक्चर से आती है उसकी अकदार में, उसके रवैयों में, उसके मिजाज में, उसकी आदात में, उसके अखबार में कोई फर्क अगर नहीं आता तो फिर भी वो क्यों वजूद नहीं करते, उसकी क्या वजह होती है? बुनियादी तौर पर गुनाह को चूंकि पर्सनल चीज के तौर पे लिया जाता है, गुनाह पर्सनल ही होता है, चूंकि वो पर्सनल चीज होता है इसलिए आप कहते हैं ये पर्सनल चीज है, इसका तो हम कुछ नहीं करते। लेकिन निजाम तो ठीक है क्योंकि हमने इसको शरिया से चेंज है, शरिया से चेंज है, शरिया से चेंज है। लेकिन ये कि गुनाहगार को इंसान फिर 80 लाख की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो भाई जो तर्ज जिंदगी वैल्यूएबल था मार्केट के लिए, वो जब तुम इख्तियार करोगे तो तुम बाजारी हो जाओगे ना भाई। और वो वैल्यू स्ट्रक्चर जो रिलीजियस, तुम रिलीजियस हो जाओगे। तुम बाजार की इख्तियार इख्तियार करोगे और रिलीजियस हो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। बाजार में बाजारी चलेगी, बाजारी पर तुम्हें करना पड़ेगा, करो बाजारी पर। अगर तुमने अपने बैंक के अंदर तुमने एसी वैसी नहीं रहा, लोग आएंगे हमारे बैंक, 3 की छतें हो है, पेटी के ऊपर बैठे हो तो आएगा पेटी पे बैठे हुए 3 की छतें, पैसा लेके भाग जाएंगे, मैं तो नहीं। तो आप वो तर्ज जिंदगी इख्तियार करोगे जो मार्केट में चलने वाली है, और मार्केट में क्या चलेगा या नहीं चलेगा मार्केट तय करेगी ना भाई, तुम कहाँ से तय करोगे? मार्केट तय करेगी ना मार्केट में क्या चलेगा। और मार्केट को ओन करता है कैपिटल। इट इज नॉट द मार्केट हु ओन्स कैपिटल, इट इज द कैपिटल हु ओन्स मार्केट। कैपिटल किस चीज में बढ़ेगा वो तो कैपिटल तय करेगा ना। तुम कहोगे ये कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होगा, भाई इतनी कंस्ट्रेंट लगा रहे फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ जहाँ कंस्ट्रेंट नहीं है। तो वो अपनी वैल्यू के साथ, वैल्यू को सस्टेन करने के लिए आपको एक एपिस्टेमोलॉजी चाहिए होती है और एक मेटाफिजिक्स भी चाहिए होती है। आप किसी आर्टिस्ट से पूछो तो वो सिर्फ एस्थेटिक प्लेन पे नहीं रहेगा, वो एक मेटाफिजिक्स भी जनरेट करेगा, एक एपिस्टेमोलॉजी भी जनरेट करेगा। अब हमें थोड़ी बैठा होगा, टीवी पे बता रहा है वो एक प्रोग्राम कर रही है वो औरत, वो कह रही है कि चलो मैं बताइए ये मौलवी लोग जो है ये नाचने से मना करते हैं, और तो बड़ी गंदी बात है क्योंकि सब नाचते हैं, जानवर भी नाचते हैं। तो दिखा रहा टीवी फिर दिखा रहा ये सुबह के हिरन बात दिखा रहे हैं, वो गुप्तू बने थोड़े इंटेलेक्चुअल समीना पीरजादा और वो और ये सब बैठे ना और मोर नाच रहे हैं और वो क्या कहते हैं कबूतर नाच रहे हैं, और सब नाच, सारी दुनिया में सभी तो नाच कायनात में एक रीजन। और तो फिर वो एक आगे कहेंगे लेकिन सवायतों को ये बुरा भला क्या, लेकिन वो भी तो एक पीस ऑफ आर्ट है। अब भाई ये तो वो तो पीस ऑफ आर्ट का मुजाहरा करते हैं, और उसके साथ जो बुरी चीजें हैं वो तो सब थोड़ी करते हैं। तो सब उन्होंने साबित कर दिया कि चूंकि नेचर में सभी नाच रहे हैं, इस इंसान पे मजबूर है ये समीना भी जाएगा भाई देखे मोर भी नाचता है और ये भी हिरन भी नाचता है, सब नाचता है, इंसान नहीं नाचे ये तो बड़ी जुल्म की बात है, गंदी बात है। और ये कि वो लोग दखियानूसी बातें उसके बाद वो सब सामने से करते ये मेरे से बात कर लेते हो। मैंने लगा था कि हर नाच का की इख्तिताम जो होता है ना वो मीटिंग पे ही होता है, हर नाच। मोर जो है वो नहीं लगाता, तमाशा नहीं लगाता, मोर नाचने। और दूसरी बात, ज्यादातर तमाम मेल स्पीशीज नाचती है, फीमेल स्पीशीज नहीं नाचती, किसी एक में भी
मेल स्पीशीज नाचता, हिरन नाचता, हिरनी नहीं नाचता, हिरन नाचता, शेर नाचता, कबूतर नाचता, मोर नाचता. ये इंसानों को उल्टा है. मर्द औरत को अट्रैक्ट करता है, औरत मर्द को अट्रैक्ट नहीं करती. अपनी कुव्वत दिखाता है कि मैं ताकतवर हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ. मोर कोई को सीड्यूस नहीं कर रहा होता, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा होता है. मैं प्रोटेक्टर हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हारी जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ. और उसका इख्तिताम मीटिंग पे ही होता है. और आप कहें नहीं, ये सब लोग आगे अपने घर में बैठे और मेरा नाच देगा और फिर वाह 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 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चला. शराफत कभी नहीं जाएगा उसमें. शराफत से क्यों जाएगा होगा? नेचुरल है वो अगर ये करे, नेचुरल. लेकिन इंसान से बताया बेटा तुम सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, तुम्हारी कुछ वैल्यूज भी, तुम नहीं करो ये. तो बताने का मतलब ये होता है कि आप वो उसने मेटाफिजिक्स भी पेश की, उसने एक एपिसोड जितनी ही चंपू गिरी की हो, बग दिया ना उसने, करोड़ों लोगों के सामने बग बग करके चली गई. कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई किसी के साथ, या अगर हो सकती थी तो उन्होंने बुलाया नहीं होगा किसी ऐसे आदमी को कि उसको उसका चेटवा दबाते. लेकिन क्योंकि उन्हें तो जो कहना था वही कहना था. लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि मार्केट के लिए क्या फ्रेंडली है, नाचना फ्रेंडली है या नहीं. मार्केट में चलने वाली बात कौन सी? मार्केट में चलने वाली बात है नाचना. कैपिटल के इंटरेस्ट में है नाचना. कैपिटल के इंटरेस्ट के खिलाफ है पर्दा. क्यों? पर्दा कर लो तो चीजें कैसे दिखेंगी? मॉडल कैसे लगाओगे? क्यों लगाओगे मॉडल? सन ब्लॉक क्यों लगाओगे? सन पड़ेगा कहीं तो लगाओगे ना. सन ब्लॉक की जरूरत ही नहीं. सन ब्लॉक इंडस्ट्री जाकर भाड़ में जाएगी. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी औरत का जो अनकवर्ड बॉडी एरिया है, अगर उसको 7% बढ़ा दें तो हमारी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 33% इंक्रीज कर जाए. ये इसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बस जमाना हो गया, फाइट में चली थी. तो बताने का मतलब ये कि अगर कोई आदमी ये कहे कि ये जो टीवी पे आके बकबक कर रहे हैं एंकर पर्सन, उसको 6 लाख रुपए मिल रहे हैं कि पर्दा क्या है और नहीं है ये, और वो आके बकबक शुरू कर दे और वैल्यू करना शुरू कर दे, ये सोचे बगैर कि इसमें क्या चीज मार्केट की फ्रेंडली और क्या चीज, तो वो बच जाएगा, छोड़ देगा उसको. ऊपर जो बैठा हुआ है छोड़ देगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, तुमने तो सही बात, तुम जो बात कर रहे हो उसका क्या ताल्लुक है उस पूरे मैकेनिज्म के साथ, वो कहाँ फिट होगी, ये तुमने देखा है या नहीं देखा? ये नहीं देखा तो तुम्हारी खैर नहीं. अगर तो तुम जाहिल हो तो कोई मसला नहीं. तो अल्लाह ने मुझे पता ही नहीं. अच्छा ठीक है, नहीं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं. लेकिन ये कि देखो ये थोड़े दिन के लिए तुम जहन्नुम में जाना चाहिए. लेकिन अगर तुम्हें पता थी फिर भी फिर तो तुम बाहर नहीं आते, तुम इधर ही रहो. तो बताने का मतलब ये कि आप जब कोई भी वैल्यू पोजीशन लेते हैं ना, उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं उस मेटाफिजिक्स से भी और एक एपिस्टेमोलॉजी से. जितनी ताकतवर होगी उतनी ज्यादा सर्वाइव करेगी. जो कंटेम्पररी मेटाफिजिक्स है और कंटेम्पररी कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड की है, उसके पीछे हजारों नहीं लाखों इंस्टीट्यूशन खड़े हैं. जब हम बकबक करते हैं तो आपको एक बात से मुझे एक कान से उड़ा के सो जाते हैं. इतने बड़े बड़े लोगों ने ऐसी बातें की, नीचा हमें उल्लू बनाया, तो इसकी बात में हम काम नहीं करें. बहुत सारे लोगों ने बेचारों ने बोला होगा, उनकी भी काम नहीं धरा. तो बताने का मतलब ये कि वो जो डिस्कोर्स कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है वही प्रिवेल करेगा ना भाई, वही ताकतवर होगा. कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड को कमजोर कर देगा. कॉन्शियसनेस जो है वो तुम्हारा इदराक है, तुम्हारी एडवेंचर है. नंबर 1 कि तुम्हारे होने का एहसास. ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में कई एक्सप्लेनेशन.
ایک ایکسپلینیشن تو یہ ہے کہ بھائی کانشیسنیس جو ہے وہ تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ تم میننگ گیونگ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکو. تو کانشیسنیس تمہاری وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پہ تم زندگی کو معنی دینے کے عمل میں شریک ہوتے ہو. صحیح ہے. کانشیسنیس کی ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے. کانشیسنیس کی ایک ایکسپلینیشن جو کہ ہائیڈیگرین ایکسپلینیشن ہے وہ ہے کانشیسنیس از آلویز آف سم تھنگ. کانشیسنیس از آلویز آف سم تھنگ. آپ کو کسی چیز کا شعور ہوتا ہے اپنے علاوہ, اور اپنے علاوہ کسی چیز کا شعور ہونے کے نتیجے میں آپ کو اپنا شعور ہوتا ہے. تو کانشیسنیس از آلویز پوائنٹنگ ٹوورڈ سم تھنگ ادر دین اٹ سیلف. یعنی کہ مجھے شعور ہے کس کا؟ اپنی اقدار کا. تو اپنی اقدار کے شعور سے مجھے کس کا احساس ہوتا ہے؟ اپنا. مجھے شعور ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا, تو ان ارد گرد کی چیزوں کے ذریعے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. یہ ایگزسٹینشلسٹ ایکسپلینیشن ہے کانشیسنیس. صحیح ہے. کانشیسنیس کی ایک سطح جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. صحیح ہے نا. یعنی کہ جو اس کا کریٹر ہے اس کو وہ پہچان لے, اور جو اپنے کریٹر کو نہیں پہچانتا وہ ایلینیٹڈ ہے. کانشیسنیس تو ہے لیکن وہ خود سے بیگانہ ہے, وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پایا. صحیح ہے. کانشیسنیس میں لائف ہے اور ول ہے. لائف اور ول اس کی دو ڈیفائننگ کیریکٹرسٹکس. ہائیڈگر کہتا ہے اس میں انٹینشنالٹی بھی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ تمہیں تمہارے وجود سے جو آگاہ رکھے وہی ہے کانشیسنیس. عام طور پر تو میرا جو کانشیسنیس ہے اگر میرے وجود کے ادراک کے لیے خدا پہ انحصار بالکل نہیں کرتا, اور اگر کوئی بتائے تب بھی کہے نہیں مجھے پھر بھی کوئی میں انحصار نہیں کرتا, تو بلکہ میں اپنے وجود کے ادراک کے لیے دنیا پہ انحصار کرتا ہوں. جیسے ہائیڈگر کہتا ہے آئی ایم ان دا ورلڈ دیئر فار آئی ایم. تو پھر وہ کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے کہ میں دنیا میں ہوں اس لیے میں ہوں. میں دنیا میں ہوں اس لیے میں ہوں. یعنی کہ میں ہوں یا نہیں ہوں یہ کیسے مجھے پتا چلے گا؟ کیونکہ دنیا مجھے بتاتی ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں خدا کو نہ پہچانوں, تو پھر یہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ یہ ایک بالکل الگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. جو ریلیجیس کانشیسنیس ہمیشہ کانشیسنیس آف بینگ ود گاڈ کے کانٹیکٹ میں تمہیں آرگیو آؤٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تم کریچر آف گاڈ, سیلف ڈٹرمنٹ نہیں, یو آر دا کریچر آف دا گاڈ, یو ہیو بین کریٹڈ بائی سم ون. اور وہ کون ہے؟ وہ گاڈ ہے. اچھا, جو کانشیسنیس آف بینگ ان دا ورلڈ ہے وہ کہتا ہے مجھے کریٹ کیا ہے نہیں کیا یہ میرے شعور میں آنے سے پہلے کی بات ہے, اور میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے شعور ختم ہو جانے کے بعد کی بات ہے. تو ویئر فرام اور ویئر ٹو کے بیچ میں مجھے کانشیسنیس ملا ہے, لہٰذا میں ان دو سوالات کے جواب دینے کے قابل نہیں. میں ان دو سوالات کے جوابات دینے قابل کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میرا وجود تو ان دو سوالات کے بیچ میں شروع ہوا اور ان دو سوالات کے بیچ میں ہی ختم ہو جائے گا. تو میٹافزیکل کوشچن سارے تو سائڈ میں نہیں ہوئے. یہ بھی ایک میٹافزیکل پوزیشن ہے ہائیڈگر کہ بھائی میں اپنی ایگزسٹنس کو ڈیفائن کروں گا بینگ ان دا ورلڈ کے طور پر, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کا جو ہے اس کو میں سسپینڈ کروں. اور وٹگنشٹائن کہتا ہے دیر از نو ڈیتھ ان مائی لائف, وین ڈیتھ ول اکر آئی ول نو مور ڈیتھ, سو آئی ایم اے ہیپی مین بیکاز دیر از نو ڈیتھ ان مائی لائف. زندگی میں تو موت نہیں ہے, جب موت آئے گی میں رہوں گا ہی, سو آئی ایم اے ہیپی مین. کبھی کبھار آپ میں اور موت میں ایک لگے کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ جمع گزر جاتا ہے, موت نہیں آتی, آپ سے نکل جاتا ہے, بچ گئے. آپ بچ گئے تو کب آئے گی؟ جب بھی آئے گی دیکھتے